اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پطرس یونس آج رات آپ سے چند لمحوں کے لیے مخاطب ہوا ہوں۔ آج ایک چھوٹی سی بات من کیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں، اور شیئر کرنے سے شیئر والی بات نہیں ہے، شیئر کرنا یعنی بانٹنے کی بات ہے کہ جو مجھے سکھایا جاتا ہے یا جو میں سیکھتا ہوں وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں۔ بڑا عرصہ ہوا کہ پچھلے کئی مہینوں سے لائیو ہونے کا جو ہے وہ موقع نہیں مل سکا۔ آج اتفاق سے موقع ملا ہے تو مناسب سمجھا کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی کی بات کروں، ایک ایسے واقعے کی بات کروں جو ہماری زندگیوں میں کسی حد تک تبدیلی لا سکتی ہے۔ اگر آپ تبدیلی محسوس کریں تو ضرور شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر یہ باتیں شیئر کر سکوں۔ اگرچہ کوئی کیمرہ اتنا اچھا نہیں ہے، شاید ساؤنڈ بھی اتنا اچھا نہ ہو، تو جو میرے پاس ہے، جو میں استعمال کر سکتا ہوں، میں اسے استعمال کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ تو ایک ہاسٹل تھا، اور اس ہاسٹل میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ رہتے تھے، ایک دفعہ وہ کمپلین لے کر گئے کہ کچن کے اندر ہر شام کو کھچڑی پکتی ہے۔ اور کیوں کھچڑی پکتی ہے؟ کیا بہت سارے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کھچڑی ہی پکائی جائے؟ جب سوال یہ کیا گیا تو جواب بھی جو ہے اس کی توقع کرنی چاہیے۔ تو کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ شام کو کھچڑی کے بجائے کچھ اور پکا ہوا ہونا چاہیے تو چلیں، آپ جو کہیں گے وہ ہم بنائیں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنی اپنی پسند کے کھانے جو ہیں ان کے نام لکھنے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے اپنی پسند کے نام لکھے تو بڑے خوش ہوئے کہ کیا ہوگا کہ آج شام کھچڑی نہیں پکے گی، کچھ اور پکے گا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا، شام ہوئی اور کھچڑی ان کے سامنے تھی۔ بڑے پریشان ہوئے اور سوال جا کر پھر پوچھا کہ کھچڑی کو کتنے ووٹ ملے کہ آپ نے پھر کھچڑی پکا دی؟ تو جواب ملا کہ کھچڑی کھانے والے 20% تھے۔ تو سننے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ 20% لوگ جو ہیں وہ 80% لوگوں پر کیسے جو ہے وہ بھاری پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آج پھر لسٹ بنائی جائے۔ جب پھر لسٹ بنائی گئی تو اپنی پسند کے پکوان لکھے گئے۔ کسی نے قورمہ لکھ دیا، نہاری لکھ دی، بریانی لکھ دی، دال لکھ دی، جو من میں آیا وہ لکھ دیا، اور بڑے خوش ہوئے کہ اگلی شام کو کچھ اچھا کھانے کو ملے گا۔ لیکن شام ہوئی اور پھر کھچڑی۔ پریشان ہوئے کہ پھر کھچڑی کیسے آ گئی؟ اب پھر لڑتے جھگڑتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور کہنے لگے کہ 20% کی بات کیسے آپ نے مان لی جبکہ 80% لوگ کھچڑی کھانا نہیں چاہتے؟ بڑی پریشانی کہ 20% کہاں اور 80% کہاں۔ جب یہ بات پھر ہوئی تو پھر یہ کہا گیا چلے 80% لوگ اپنی لسٹ بنا کر لائیں، ہم اسی کے مطابق جو ہے وہ کھانا تیار کریں۔ شام ہوئی اور پھر کھچڑی۔ اب تو جو ہے وہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا، اور بھاگم بھاگ سب کچن میں گئے اور کچن کے سپروائزر سے کہا، جو کچن کا مالک ہیڈ تھا، جو ساری چیزوں کی لک آفٹر کرتا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ پھر 20% لوگوں کی بات مان لیتے ہیں اور 80% لوگ جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں، اور انہیں 20% لوگوں کی پسند کو کھانا پڑتا ہے۔ آخر یہ راز کیا ہے، ہمیں بتایا جائے۔ اور فائنلی جب رزلٹ آیا تو میرے
عزیز بہنوں اور بھائیوں، رزلٹ بڑا ہی ان کے لیے مایوس کن تھا۔ کیوں؟ سادہ سی وجہ تھی کہ 80% لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈشوں کو جب لکھتے تو ان میں یکسوئی نہیں ہوتی تھی، ان میں اتفاق نہیں ہوتا تھا۔ 2% جو ہے وہ بریانی لکھ رہے تھے، 3% جو ہے وہ نہاری لکھ رہے تھے، 4% جو ہے وہ قورمہ لکھ رہے تھے، کچھ جو ہے وہ پائے لکھ رہے تھے، اور یوں 80% لوگ جو ہیں وہ مختلف ڈشیں لکھتے۔ تو کسی کی 10% آ رہی ہے، 5% آ رہی ہے، 3% آ رہی ہے، لیکن جو کھچڑی والے لوگ تھے 20%، وہ اپنی جگہ پر قائم تھے۔ تو اس بات سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے کہ آپ کے سامنے بہت بڑا ہجوم ہو، لیکن اس ہجوم کی سوچ ایک نہ ہو، تو اس ہجوم میں چند لوگوں کی اگر سوچ ایک ہوگی تو وہ ان بہت بڑے لوگوں یا بڑے ہجوم پر جو ہے وہ اپنی پسند کو جو ہے وہ لاگو کر سکتے ہیں۔ تو اکٹھے رہنے میں جو برکت ہے وہ برکت میجورٹی میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر اپنی اپنی پسند کا راگ الاپنے میں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات میرے من میں آئی کہ میں آپ سے بیان کر سکوں کہ اس بات سے مت خوف کرے کہ آپ کے سامنے بہت بڑا ہجوم ہے، بلکہ خوف اس بات سے کھانا چاہیے کہ اگر چند لوگ مل جائیں گے، چند لوگ اتحاد کریں گے تو وہ پریشانی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو پریشانی کا وسیلہ بنتے ہیں، یہ کچھ منفی رجحان کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے، لیکن اگر ہم کسی ایسی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی ایسی مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر ہی ہم اپنی زندگی میں برکت پائیں گے اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ میں یہ ساری بات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پینڈیمک کی صورتحال ہے، جو کووڈ کی صورتحال ہے، وہ خطرناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم ایک سوچ پر قائم نہیں ہو رہے، ہم اپنے اپنے راگ الاپ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک سوچ پر آ جائیں، اور سب مل کر ایک ہی طریقہ کار اختیار کر کے اس وبا سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ایک رہنے کے لیے سوچ آپ کو دی جاتی ہے، حکومت آپ کو جو سوچ دیتی ہے کہ اپنی زندگی میں احتیاط کیجیے اور ایک سوچ کو اپنا لیجیے، جب ہم سب ایک ہو جائیں گے اور ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر اس پینڈیمک سے، اس کووڈ سے، اس وبا سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو خدا را کوشش کیجیے کہ اگر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ جب باہر گھر سے نکلیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں، اور جب واپس آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ضرور کوشش کیجیے کہ دھوئیں، تاکہ باہر کی گندگی آپ کے اندر جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے۔ کوشش کرتے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم جو ہے وہ بکھرے رہیں گے تو کبھی بھی اپنی پسند جو ہے وہ سامنے لے کر نہیں آ پائیں گے۔ تو جو لوگ ایک ساتھ چلتے ہیں، اتحاد کے ساتھ چلتے ہیں، تنظیم کے ساتھ چلتے ہیں، وہی اپنے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ یہ جان پائیں گے کہ ہم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے؟ اتحاد میں برکت ہے، اکٹھے رہنے میں برکت ہے، اکٹھی سوچ، ایک سوچ رکھنے میں جو ہے وہ ہمارے لیے برکت ہے۔ ابتدائی کلیسیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم میں لے کے آگے بڑھ رہے تھے، سب کی سوچ ایک تھی، سب مشغول رہتے تھے دعا کرنے میں اور ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنے میں۔
آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہمارے ملک کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور نہ صرف ہمارے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس وبا سے بچا کر رکھے۔ خداوند آپ سب کا ہادی و رہنما ہو، اور سارا دن جس طرح آپ کو سنبھالا ہے رات بھر بھی آپ کا محافظ رہے، اور جب آپ صبح اٹھیں صحت، تندرستی، سلامتی پاتے ہوئے صبح کی روشنی دیکھیں، اور اسی اپنے منجی یسوع مسیح کے نام سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ گڈ نائٹ۔